وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمین. سورہ النازعات کی آیات نمبر 40 اور 41 کی آج ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ہم نے پچھلی آیات میں سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتے ہیں جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے برعکس آج ہم دو ایسی کوالٹیز کے بارے میں پڑھیں گے جو جنہ میں لے کر جانے والی ہیں. اگر ہم ان دو چیزوں کا جو ان آیات میں بتایا گیا ہے ان کو اپنا لیں تو جنہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. پہلی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. اور دوسری وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. وہ انسان جو کوئی بھی کام کرے تو اس کو یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ کو اس چیز کا جواب دینا ہے. میں جو بھی قدم اٹھانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے. ایک دن مجھے اس رب العزت کے آگے کھڑا ہونا ہے. وہ ڈرتا ہے اس دن سے، آخرت سے، جہنم سے. ہر قدم اٹھاتا ہے سوچ کر. کوئی چھوٹا بھی کام کرتا ہے چاہے وہ نیکی ہی کا کام نہ ہو، اسے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. میری پوچھ ہوگی، چاہے وہ اکیلے میں ہو یا بڑی محفل میں. وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھ کو ہر برائی سے بچاتا ہے. اپنے نفس کو، اپنی زبان کو، ہر کسی کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں ایسی کیجولی باتیں نہیں کرتا، غیبتیں نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے رب کو اس کا جواب دینا ہے. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہی تقویٰ ہے جو اللہ کا خوف، اس کا ڈر رکھتا ہے. قرآن میں کئی بار متقین کا ذکر ہے، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور سورہ الرحمن میں بتایا گیا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. ان آیات میں بھی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جنہ ہمیشگی کا گھر اسی کے لیے ہے جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا. اور دوسرا وہ جس نے اپنے نفس کو اپنی ہوا، اپنی خواہشات سے روک لیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا ہے کیا؟ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، ہوا کا جھونکا. ہوا ایک طرف کو جاتی ہے پھر دوسری طرف کو چلنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی ایک طرف کو چلتی ہے، کبھی دوسری طرف کو چلنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی ایک خاص مخصوص ڈائریکشن نہیں ہوتی. یہاں پر بھی ہوا کا جو لفظ ہے وہ خواہشات کے لیے آیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی ہوا، اپنی خواہشات سے بچائے، اپنے نفس کو روک لے اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے. یہ نہ ہو کہ کبھی ایک طرف کو چلنے لگے، کبھی دوسری طرف کو. جو چیز پسند آئے، جو دل کرے ویسا ہی کرنا شروع ہو جائیں. کوئی ڈائریکشن نہ ہو ہمارے نفس کی.
بس جو دل میں آیا، جو دل کیا، جو بات پسند آئی اسی کی طرف جھک گئے، آج ایک چیز کی طرف، کل دوسری چیز کی طرف۔ نفس پر کوئی قابو نہیں ہے۔ نفس کو تو علماء نے ایک جنگلی گھوڑے کی طرح بتایا ہے جس کو لگام دینا آسان نہیں ہے، بہت سی لگامیں دینی پڑتی ہیں اس جنگلی گھوڑے کو، اس نفس کو، اپنی ہوا، اپنی خواہشات سے بچانے کے لیے، ورنہ وہ بے قابو ہو جاتی ہے۔ اب ہر انسان اپنی ہوا کو خود چیک کرے، بھلا وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ میری ہوا کیا کہتی ہے، یعنی سمپل الفاظ میں میرا دل کیا چاہتا ہے۔ اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، اپنی ہوا کو چیک کریں، ہوا کیا کہتی ہے۔ اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن میں ذرا یہ ٹی وی واچ کر رہی ہوں، یہ ابھی سیریل ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد نماز پڑھ لوں گی، یا پھر میں فون یوز کر رہی ہوں، کچھ میسیجز کر رہی ہوں، کوئی کام، کوئی اور چیز کر رہی ہوں۔ ہوا کہتی ہے کہ کرتی رہو، نماز بعد میں پڑھ لینا، یا ہوا کے خلاف جانا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کلاس میں جانا ہو، کوئی حفظ کی، تفسیر کی کلاس ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہو، قرآن پڑھنے کا وقت ہو، تو اب ہوا کیا کہتی ہے؟ جو میں کر رہی ہوں میں وہ کرتی رہوں، تو ہوا کے برعکس جائیں، چھوڑ دیں سب کچھ اور قرآن کو اٹھائیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر میں وقت لگائیں۔ ہوا ہمیشہ نفس کو نیک کام کرنے سے روکتی ہے۔ اس آیہ میں بتایا گیا کہ جو نفس اپنی ہوا کو روکے وہی جنہ میں ہوگی۔ ہم ہر معاملے میں اپنی ہوا کو چیک کر سکتے ہیں، جیسے دیکھیں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی نے برے الفاظ کہے، کوئی گالی دی، دل دکھایا، اب ہماری ہوا کیا کہتی ہے؟ اس کو بھی واپس اسی طرح کا جواب دینا ہے، اس کو بھی اسی طرح کا تکلیف دینی ہے، بلکہ اسی طرح کی کیوں، اس سے زیادہ ہی دیں گے، جو کہ ظلم میں آ جاتا ہے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اتنا ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو یہ افضل ہے، یہ تو محسنین کا کام ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ واپس کوئی بدلہ کیا جاتا ہے تو اس میں زیادتی ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوا کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ہوا کہتی ہے، اس نے ایک گالی دی، اب تم بھی ایسا سبق سکھاؤ کہ دوبارہ تمہارے ساتھ کچھ بولنے کے قابل نہ رہیں، اب ویسا ہی کریں گے یا اپنی ہوا کے برعکس جائیں گے، اپنے نفس کو اپنی ہوا سے روک لیں گے۔ ہوا نے بہت کہا نفس کو کہ اس کے ساتھ بھی ویسی ہی لڑائی جھگڑا کرو، ویسا ہی برائی کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو بدلہ دو۔ نفس نے ہوا کے خلاف جانا ہے، رک جانا ہے، اپنی خواہشات کو لگام دینی ہے۔ ہوا کچھ کہہ رہی ہے اور نفس ہوا کے خلاف جا رہی ہے، نفس کچھ اور کر رہی ہے، نفس نے ہوا کو روک لیا، اپنی خواہش کو روک لیا، اور کتنی ہی خوبصورت نفس ہوگی وہ، ایک انسان کتنا ہی خوبصورت ہوگا جو اپنی ہوا کے بالکل ہی اپوزٹ جا کر اس کو اچھائی کی طرف لے جائے گا اور بدلے میں اچھائی کر دے گا، یہ تو پھر محسنین میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی محسنین میں سے کر دیں۔ جو بھی اپنے نفس کو ہوا سے، اپنی خواہش سے روک لیتا ہے اسی کے لیے خوشخبری ہے۔ جب بھی کوئی برائی، بے حیائی یا کسی قسم کا بھی غلط کام کرنے کا دل کرے تو اس وقت اپنی ہوا کو چیک کریں۔ ہوا کہے گی کہ کرو، لیکن نفس اپنی ہوا کو روکے گی۔ جو سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہے وہ ہوا کے برعکس جانا ہے، اپنی خواہش کے خلاف جانا، مخالف ہو۔ ہمیشہ اپنے آپ کو وقت دیں اور سوچیں کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں کیا وہ میرے لیے صحیح ہے۔ ایک بار نہیں،
کئی بار سوچیں۔ اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی طرف بلائے، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، آپ کے خاندان میں سے ہوں، آپ کو کسی چیز کی طرف بلائیں تو آپ یہ دیکھیں یہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی میرے اس عمل سے خوش ہوں گے یا ناخوش؟ فوراً ہی کسی چیز میں نہ گر جائیں، بلکہ ایک سیلف کنٹرول ڈیولپ کریں اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں چاہتی کیا ہوں، یہ سوچیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اس دنیا میں اور آخرہ میں۔ ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مضبوط بنایا ہے، خاص طور پہ ایک مومن کو۔ وہ ہر چیز میں نہیں گر جاتے اندھا دھن سوچے سمجھے بغیر۔ اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت مومن پر ہوتی ہے، کیونکہ ایک مومن اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے، سیلف کنٹرول لے کر آتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں لاتا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ اس وقت میں، آج کل کے دور میں۔ نہ جی نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پر ہر کوئی کسی نہ کسی فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو کیسے قابو میں لے کر آؤں؟ تو پھر آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں میں واہی تو نہیں، کہیں میں کمزور تو نہیں ہوں جو ہر قسم کی خواہش میں گر جائے۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں جو الفاظ لکھے ہیں نا قرآن کے اپنی کتاب میں، انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے لفظ واہی کو ایکسپلین کیا ہے کہ واہی وہ انسان ہوتا ہے جو ہر قسم کی کمزور سی خواہشات میں گر جائے۔ تو ہم نے واہی میں سے نہیں ہونا، اپنے نفس کو اپنی ہوا سے، خواہشات سے بچانا ہے اور اپنی خواہشات کو صحیح ڈائریکشن دینی ہے، سیدھی طرف لے کر آنا ہے۔ جب خواہش ہو پیسے کی، شہرت، ناموری کی، جاہ کی، حب جاہ جو ہے، اونچے اونچے مقام پانا، دوسروں سے اونچا ہونا، جب دل کرے لوگوں کی تعریفیں حاصل ہوں اور دوسروں کی جب تعریف سنیں تو حسد ہو، جیلسی ہو، ان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں تو دل خوش نہ ہو، تب اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی ہوا کو، کہ اب مقابلے میں میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے اور برا رویہ اختیار کرنا ہے یا اپنی ہوا کو اپنے قابو میں پا کر اپنی خواہشات، اپنی حسد کو رحمت میں تبدیل کرنا ہے، اس دنیا کی لالچ کو بدلنا ہے آخرہ کی جنت کی لالچ میں، اس دنیا کے شوق کو آخرہ کے شوق میں بدلنا ہے، اللہ کی رضا میں بدلنا ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا، جب ایک انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا، اپنے نفس کو ہوا اور خواہشات سے روک لے گا، تو اس کی زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا، اس کی پریفرنسز، ترجیحات، اس کی کوششیں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں گی، جنت کے لیے ہوں گی۔ اور یقیناً یہ اتنا آسان تو نہیں، شروع میں مشکل ہوتی ہے، پر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آسانی کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے ہی ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اور نیک کام کر سکتے ہیں، نیکی پر جم سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجب الجنت بالمکارہ۔ جہنم ڈھانپ دی گئی خواہشات سے اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا مشکلات سے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث آتی ہے۔ تو یقیناً دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، خواہشات بہت سی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ خواہشات کو پورا کرتے کرتے انجام کہاں کا ہوگا؟ جہنم کا، کیونکہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا۔ اور جن چیزوں کو بڑا مشکل ہے کرنا،
صبح گرم بستر کو چھوڑ کر فجر کے لیے اٹھنا، نماز کے لیے، تہجد پڑھنا، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کر قرآن کے ساتھ وقت لگانا، روزے رکھنا، نفلی عبادات کرنا، نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، مزے کے کھانوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، نیکی کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک اختیار کرنا، اور خاص طور پر جب کوئی برائی کرے اس کے بدلے میں اچھائی کرنا، احسان کرنا۔ سب مشکل تو لگتا ہے، لیکن یہ سب کام جنہ کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنے نفس کو اپنی ہوا خواہشات سے روک لینا اور اپنی ہوا کو صحیح رخ دینا، ہدایت کی طرف لے کر جانا، کوشش کرنا، اس لیے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہوگا، اس کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر جانا۔ اسی کے لیے ہے ہمیشگی کا وہ خوبصورت ٹھکانہ جو جنہ ہے۔ جب جنہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پر تو مزے ہی مزے ہیں، وہاں پر تو پھر جو دل چاہے کریں، جو بھی خواہش میں آئے کریں۔ یہ تو دنیا میں ہوا کو روکنا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے بچا لیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو جنہ انعام میں ملے گی، اور وہ جنہ بھی کیا خوبصورت جنہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل کے اوپر کبھی اس کا خیال بھی گزرا ہو۔ جو ہم کہتے ہیں نا بیونڈ اور امیجنیشن، ویسی ہوگی وہ جنہ۔ چاہے ہم کتنی بھی کوئی خوبصورت جگہ کو دیکھیں، جس کو دیکھ کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ بس یہاں سے واپس نہ جائیں۔ جیسے کبھی ویکیشنز میں جاتے ہیں خوبصورت جگہوں میں، تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی جنہ کیسی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر، اس جگہ پر رہ کر بھی پھر بھی ہم امیجن ہی نہیں کر پاتے کہ وہ کیسی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی جنتوں میں لے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا، اس کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے، ہوا سے روک کر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کی ترجیحات اور کوششیں آخرہ کے لیے ہوں، اس دنیا کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔